حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 خصلتیں ہیں جو منافق ہونے کی نشانی بھی ہیں۔ ان میں ایک بات پہلی یہ ہے کہ جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ جھوٹ یہ نہایت ہی گندی چیز ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے بھی جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ اس وجہ سے جہاں تک ہو سکے انسان کو اپنے زبان کو جھوٹ بولنے سے بچانا چاہیے۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک چیونٹی تھی، ہم نے دیکھا کہ وہ چیونٹی جو ہے ایک کوئی پرندہ پڑا ہوا تھا، تو چیونٹی نے جب اس پرندے کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد فوراً وہ اور چیونٹیوں کو بلا کر لے کر آئی، چونکہ وہ چیونٹی اس پرندے کو تنہا کھینچ کے نہیں لے جا سکتی تھی۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ چیونٹیوں کے ایک بہت بڑی تعداد آ گئی۔ تو جب وہ چیونٹیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آئی تو حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ ٹڈی دل تھا اس کو اٹھا لیے فوراً۔ وہ چیونٹیاں جو ہیں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، تلاش کرنے لگی، لیکن ان کو نہیں ملی اور ساری چیونٹیاں چلی گئی، تنہا وہ ایک چیونٹی رہ گئی۔ تو حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فوراً وہ ٹڈی وہیں پہ رکھ دیتے ہیں۔ وہ چیونٹی جب اس کو دیکھتی ہے تو فوراً پھر دوسروں چیونٹیوں کو بلانے کے لیے جاتی ہے، لیکن اس مرتبہ چیونٹیوں کی ایک جو بہت بڑی تعداد آئی تھی، اس میں سے کم چیونٹیاں آئی، اور جب وہ آنے لگی تو حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس کو پھر اٹھا لیا۔ پھر وہ چیونٹیاں ادھر ادھر تلاش کی، نہیں ملی، وہ چلی گئی، لیکن ایک چیونٹی جو پہلے تھی غالباً وہ وہیں پہ رہ گئی۔ تو حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس ٹڈی کو وہیں پہ رکھ دیا، اور جب اس ٹڈی کو رکھا تو اس چیونٹی نے دیکھا، پھر یہ دوڑی ہوئی گئی اور جانے کے بعد اپنے ساری چیونٹیوں کو بتلائی، لیکن اس مرتبہ چند چیونٹیاں آئی اور تلاش کیا۔ جب تلاش کرنے کے بعد وہ چیونٹیاں نہیں پائی تو پہلی والی جو چیونٹی تھی ان چیونٹیوں نے اس کو مل کر اس کو قتل کر دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماجرا ہم دیکھ رہے تھے، جب اس چیونٹی کو مار دیا تو ہم نے وہاں پہ ٹڈی کو پھر رکھ دیا، پھر وہ تمام چیونٹیاں جو ہے اس چیونٹی کو اٹھا کر لے کر گئی، اور بہت افسوس بھی کیا ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے استاد نے فرمایا کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور فرمایا کہ جو چیونٹیاں تھیں وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ چیونٹی مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، اس وجہ سے ان چیونٹیوں کو، جانوروں کو بھی یہ برداشت نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، اس وجہ سے اس نے جو چیونٹی بار بار ان کو بتلانے جا رہی تھی اس چیونٹی کو انہوں نے قتل کر دیا دیگر چیونٹیوں نے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، دیکھیں ایک جانور ہے جو اس کو اتنا گناہ سمجھتا ہے اور یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی دھوکہ دڑی کا معاملہ کیا جائے، اس سے جھوٹ بولا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اتنی بڑی بات ہے، ہم اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں ایک طویل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس زمین کی طرف لے کر چلے۔ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، دوسرا کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے، وہ اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے کو اس طرح چیر رہا ہے یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے، پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے اور پہلا کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے، وہ پھر اس پہلے کلے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔
اور دیگر اور کئی بھی واقعات ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لیکن ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ جو کچھ میں نے ساری رات تمہارے ساتھ دیکھا ہے یہ کیا ماجرا ہے؟ کئی اس میں واقعات ہیں، لیکن میں یہاں پر صرف پہلے واقعے کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو ان فرشتوں نے ان کو جواب دیا کہ جو شخص آپ نے دیکھا جس کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ بہت جھوٹا والا شخص تھا، وہ جھوٹی باتیں بیان کر دیتا تھا جو اس سے نقل ہو کر آگے بڑھتی تھی اور دور دور تک ہر طرف پہنچ جاتی تھی، اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی معاملہ کرتے رہیں گے۔ آپ سوچیں، جھوٹ بولنے پر اللہ رب العزت والجلال نے کتنا بڑا معاملہ کیا کہ فرشتوں کو لگا دیا ہے کہ وہ فرشتے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ اس کے کلے کو چیرا جا رہا ہے، اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ جھوٹی بات بیان کر دینے سے کوئی بہت بڑا گناہ کا کام نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں دوستوں، ہم دنیا اور آخرت کے اندر اپنی تباہی کے سامان پیدا کر رہے ہیں، ہمیں اس سے بچنے کی نہایت ہی ضرورت ہے۔ البتہ جھوٹ بولنے کے کچھ مواقع ہیں جہاں پر شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ان میں بھی شریعت نے ایسا لفظ اور ایسا کوئی جملہ بولنے کو کہا جو گول مول ہو اور اس لفظ کے دو معنی نکلتے ہوں، جس کو شریعت میں توریہ کا لفظ کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، تو اس وقت مکہ والوں نے آپ کو پکڑنے کے لیے چاروں طرف اپنے ہر بندے دوڑا رکھے تھے اور اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ اب اس وقت سارے مکہ کے لوگ آپ کی تلاش میں سرگردہ تھے۔ راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاننے والا ایک شخص مل گیا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا۔ اس شخص نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون صاحب ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں تک آپ کے بارے میں اطلاع پہنچ جائے۔ اب اگر اس شخص کے جواب میں صحیح بات بتلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خطرہ ہے، اور اگر نہیں بتلاتے تو جھوٹ بولنا لازم آتا ہے۔ اب ایسے موقع پر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا کہ یہ میرے رہنما ہیں جو مجھے راستہ دکھلاتے ہیں۔ اب آپ نے ایسا لفظ ادا کیا جس کو سن کر اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح عام طور پر آدمی سفر کے دوران راستہ بتانے کے لیے کوئی رہنما ساتھ لے کر چلتا ہے، اس قسم کے رہنما کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں یہ مراد لیا کہ دین کا راستہ دکھلانے والے ہیں، جنت کا راستہ دکھلانے والے ہیں، اللہ کا راستہ دکھلانے والے ہیں۔ اب دیکھیے اس موقع پر انہوں نے صریح جھوٹ بولنے سے پرہیز فرمایا، بلکہ ایسا لفظ بول دیا جس سے وقتی کام بھی نکل گیا اور جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑا۔ تو شریعت نے ایسے موقع پہ اجازت دیا ہے، اس کو توریہ کا لفظ کہا جاتا ہے۔ تو آدمی ایسے موقع پر ایسی باتیں بول سکتا ہے، لیکن صریح جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچانے کی نہایت ہی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہم سب کو چاہیے کہ جھوٹ جیسے لفظ سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم نے جھوٹ سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اللہ ناراض بھی ہوں گے۔ میرے بھائیوں دوستوں، جھوٹ جس طرح زبان سے ہوتا ہے بعض اوقات عمل سے بھی ہوتا ہے، اس لیے بعض اوقات انسان ایسا عمل کرتا ہے جو در حقیقت چھوٹا عمل ہوتا ہے اور جھوٹا عمل ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے عمل سے اپنے آپ کو ایسی چیز کا حامل قرار دے جو اس کے اندر نہیں ہے تو جھوٹ کا لباس پہننے والا ہے۔ مطلب اس کا ایک ہی کوئی شخص اپنے عمل سے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے جیسا کہ حقیقت میں نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ مثلا ایک شخص جو حقیقت میں بہت دولت مند نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنی اداؤں سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنے گاڑی سے، اپنے گھوڑے سے، اپنے
طریقے زندگی سے اپنے آپ کو دولت مند ظاہر کرتا ہے، یہ بھی عملی جھوٹ بول رہا ہے۔ یا اس کے برعکس ایک آدمی ہے، اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری نعمتیں دولتیں دے رکھی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ایسا فٹیچر بنائے رہتا ہے کہ لوگ اس کو غریب سمجھتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ عالم نہیں ہیں لیکن اپنے نام کے ساتھ مولانا کا لفظ لکھ دیتے ہیں، پروفیسر کا لفظ لکھ دیتے ہیں جبکہ پروفیسر ہے نہیں، یا اس طریقے سے ڈاکٹر کا لفظ لکھ دیتے ہیں جبکہ ڈاکٹر ہے نہیں۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہے، لوگوں کو فریب دیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ان سب چیزوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔